یہ بائبل مقدس میں 8ویں نمبر پر کتاب ہے، رود کی کتاب، اور یہ ایک عورت کے نام سے منسوب ہے۔ پچھلی دفعہ بھی ہم نے اس بات کو سیکھا تھا، دیکھا تھا کہ 2 کتابیں بائبل مقدس میں عورتوں کے نام سے منسوب ہیں، اور آج ہم اس کا دوسرا چیپٹر دیکھیں گے۔ کوئی بھی بھائی یا بہن پڑھنے میں رہنمائی کر سکتا ہے۔ رود چیپٹر 2 پہلی ورس سے لے کے آخری ورس تک، پہلی آیت مقدسہ سے لے کے آخری آیت مقدسہ تک ہم اس کو تلاوت کریں گے۔ سو جو بھی بھائی یا بہن پڑھے وہ ذرا رود کی کتاب سے پڑھے، اور اس کا دوسرا باب پہلی آیت سے۔ اور نیومی کے شوہر کا ایک رشتہ دار تھا جو ملک کے گھرانے کا اور بڑا مالدار تھا، اور اس کا نام بوئز تھا۔ سو موابی رود نے نیومی سے کہا، مجھے اجازت دے تو میں کھیت میں جاؤں اور جو کوئی کرم کی نظر مجھ پر کرے اس کے پیچھے پیچھے بالیں چنوں۔ اس نے اس سے کہا، جا میری بیٹی۔ سو وہ گئی اور کھیت میں جا کر کاٹنے والوں کے پیچھے بالیں چننے لگی، اور اتفاق سے وہ بوئز ہی کے کھیت کے حصے میں جا پہنچی جو علی ملک کے خاندان کا تھا۔ اور بوئز نے بیت لحم سے آ کر کاٹنے والوں سے کہا، خداوند تمہارے ساتھ ہو۔ انہوں نے اسے جواب دیا، خداوند تجھے برکت دے۔ پھر بوئز نے اپنے اس نوکر سے جو کاٹنے والوں پر مقرر تھا پوچھا، یہ کس کی لڑکی ہے؟ اس نوکر نے جو کاٹنے والوں پر مقرر تھا جواب دیا کہ وہ موابی لڑکی ہے جو نیومی کے ساتھ مواب کے ملک سے آئی ہے۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ مجھ کو ذرا کاٹنے والوں کے پیچھے پولیوں کے بیچ بالیں چن کر جمع کرنے دے۔ سو یہ آ کر صبح سے اب تک یہیں رہی، فقط ذرا سی دیر گھر میں ٹھہری تھی۔ تب بوئز نے رود سے کہا، آئے میری بیٹی، کیا تجھے سنائی نہیں دیتا؟ تو دوسرے کھیت میں بالی چننے کو نہ جانا اور نہ یہاں سے نکلنا، بلکہ میری چھوکریوں کے ساتھ ساتھ رہنا۔ اس کھیت پر جسے وہ کاٹتے ہیں تیری آنکھیں جمی رہیں اور تو انہی کے پیچھے پیچھے چلنا۔ کیا میں نے ان جوانوں کو حکم نہیں کیا کہ وہ تجھے نہ چھوئیں؟ اور جب تو پیاسی ہو تو برتنوں کے پاس جا کر اسی پانی میں سے پینا جو میرے جوانوں نے بھرا ہے۔ تب وہ اوندے منہ گری اور زمین پر سرنگوں ہو کر اس سے کہا، کیا باعث ہے کہ تو مجھ پر کرم کی نظر کر کے میری خبر لیتا ہے، حالانکہ میں پردیسن ہوں؟ بوئز نے اسے جواب دیا کہ جو کچھ تو نے اپنے خاوند کے مرنے کے بعد اپنی ساس کے ساتھ کیا ہے وہ سب مجھے پورے طور پر بتایا گیا ہے، کہ تو نے کیسے اپنے ماں باپ اور ذات بوم کو چھوڑا اور ان لوگوں میں جن کو تو اس سے بیشتر نہ جانتی تھی آئی۔ خداوند تیرے کام کا بدلہ دے، بلکہ خداوند اسرائیل کے خدا کی طرف سے جس کے پروں کے نیچے تو پناہ کے لیے آئی ہے، تجھ کو پورا اجر ملے۔ تب اس نے کہا، آئے میرے مالک، تیرے کرم کی نظر مجھ پر رہے، کیونکہ تو نے مجھے دلاسا دیا اور مہر کے ساتھ اپنی لونڈی سے باتیں کی، اگرچہ میں تیری لونڈیوں میں سے ایک کے برابر بھی نہیں۔ پھر بوئز نے اس سے کھانے کے وقت کہا کہ یہاں آ اور روٹی کھا اور اپنا نوالا سرکہ میں بھگو۔ تب وہ کاٹنے والوں کے پاس بیٹھ گئی اور انہوں نے بنا ہوا اناج اس کے پاس کر دیا، سو اس نے کھایا اور سیر ہوئی اور کچھ رکھ چھوڑا۔ اور جب وہ بالی چننے اٹھی تو بوئز نے اپنے جوانوں سے کہا، اسے پولیوں کے بیچ میں سے بھی چننے دینا اور اسے ملامت نہ کرنا، اور اس کے لیے گٹھڑوں میں سے تھوڑا سا نکال کر چھوڑ دینا اور اسے چننے دینا اور جھڑکنا مت۔ سو وہ شام تک کھیت میں چنتی رہی اور جو کچھ اس نے چنا تھا اسے پھٹکا اور قریب ایک آئفہ جو نکلا اور وہ اسے اٹھا کر شہر میں گئی، اور جو کچھ اس نے چنا تھا اسے اس کی ساس نے دیکھا، اور اس نے وہ بھی جو اس نے سیر ہونے کے بعد رکھ چھوڑا تھا نکال کر اپنی ساس کو دیا۔ اس کی ساس نے اس سے پوچھا، تو نے آج کہاں بالیں چنی اور کہاں کام کیا؟ مبارک ہو وہ جس نے تیری خبر لی۔ تب اس نے اپنی ساس کو بتایا کہ اس نے کس کے پاس کام کیا تھا، اور کہا کہ اس شخص کا نام جس کے ہاں آج میں نے کام کیا بوئز ہے۔ نیومی نے اپنی بہو سے کہا، وہ خداوند کی طرف سے برکت پائے جس نے زندوں اور مردوں سے اپنی مہربانی باز نہ رکھی۔ اور نیومی نے اس سے کہا کہ یہ شخص
ہمارے قریبی رشتے کا ہے اور ہمارے نزدیک کے قرابتیوں میں سے ایک ہے۔ موابی روت نے کہا، اس نے مجھ سے یہ بھی کہا تھا کہ تو میرے جوانوں کے ساتھ رہنا جب تک وہ میری ساری فصل کاٹ نہ چکے۔ نیومی نے اپنی بہو روت سے کہا، میری بیٹی، یہ اچھا ہے کہ تو اس کی چھوکریوں کے ساتھ جایا کرے اور وہ تجھے کسی اور کھیت میں نہ پائیں۔ سو وہ بالی چننے کے لیے جو اور گیہوں کی فصل کے خاتمے تک بویز کی چھوکریوں کے ساتھ ساتھ لگی رہی اور وہ اپنی ساس کے ساتھ رہتی تھی۔ آمین۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ خداوند اس کلام کو سمجھنے سیکھنے کی ہم سب کو روح عنایت کرے، آمین۔ جی تو میرے عزیزو، جیسا کہ ہم نے پچھلی دفعہ پہلے چیپٹر کو دیکھا تھا، روت کی کتاب، اور کچھ کریکٹر ہم نے دیکھے تھے، اور ہم نے روت اور عرفا کے میننگ دیکھے تھے۔ آج میں ایک اور کتاب پڑھ رہا تھا تو وہاں پر عبرانی میں اس کے میننگ کچھ اور دیے گئے۔ روت کا مطلب انہوں نے گردن دیا، اور عرفا کا مطلب انہوں نے گردن دیا، اور روت کا مطلب انہوں نے دوست یا رفیق کا دیا۔ اور جو علی ملک ہے اس کا مطلب عبرانی میں انہوں نے میرا خدا بادشاہ ہے، اور نومی کا مطلب محبوبہ یا خوشگوار، اور مہلون کا مطلب بیماری، اور کلیون کا مطلب کمزوری۔ سو میرے عزیزو، ہمارے لیے جو معتبر اور اتم بات ہے جو اس کے اندر وید ہے، تاریخ کو میں پڑھتا رہا ہوں، اور تاریخ کے اندر بہت ساری چیزوں پہ میں نے بہت سارا تضاد دیکھا ہے، کیونکہ تاریخ میں لکھنے والے جو لکھاری ہیں، جو انہیں تحریک ملتی ہے وہ اس حساب سے لکھتے ہیں جو ان کی سٹڈی ہوتی ہے، اور لازمی نہیں کہ سب کی سوچ ایک جیسی ہو، سوچیں تقریباً مختلف ہی ہوتی ہیں۔ اس لیے جو تاریخ بائبل کے ساتھ میل کھاتی ہے، میں ڈینائی نہیں کرتا، تاریخ کو پیچھے نہیں چھوڑتا، لیکن میں آپ کے گوشے گزار یہ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ تاریخ جو بائبل مقدس کے ساتھ میل کھا جائے اسے ضرور آپ ایکسپٹ کریں، لیکن جو میل نہیں کھاتی میرے عزیزو، اس کے لیے میں آپ کو کوئی اوپینین نہیں دیتا کہ آپ اسے مانیں، بلکہ میں یہی کہوں گا کہ جو بائبل کے ساتھ میل نہیں کھاتی اس کا ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ سو اس لیے مین جو بات ہے وہ بید ہے، وہ بات ہے جس سے ہماری اصلاح ہوتی ہے، جس سے کسی کی روحانی ترقی ہوتی ہے۔ سو یہ چیپٹر جو ہے یہ ہے تو بڑا وسیع، اور اس کی بات کی جائے تو یہ کافی لمبی سٹڈی ہے، لیکن مجھے اس کے لیے بہت وقت درکار ہے۔ جیسا کہ میں نے پچھلے چیپٹر کو بھی بہت زیادہ سمرائز کیا، اسے بہت چھوٹے سے چھوٹا کر کے پیش کیا۔ خداوند آپ کو برکت دے، یہ آپ کی محبت اور پیار ہے جس کے وسیلہ سے ہم آپ کے درمیان آ سکتے ہیں، اور جو خداوند ہمارے دل پہ بات رکھتا ہے وہ ہم کر سکتے ہیں۔ یہ خداوند کا فضل ہے اور آپ سب کی دعائیں اور محبت ہے۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ آج میرے عزیزو ہم دیکھیں گے روت کی خدمت۔ آج جو ہمارا عنوان ہے، آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ روت کی خدمت ہے۔ جیسا کہ میں نے پچھلی دفعہ بیان کیا، یہ 4 چیپٹر جو ہیں یہ ان 4 بیدوں کو بیان کرتے ہیں، ان 4 جانداروں کو، 4 مسوں کو بیان کر رہے ہیں۔ میرے ایک بہت پیارے بھائی نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ آپ نے اس کو ضرور بیان کرنا ہے، کیونکہ آپ نے فرسٹ چیپٹر بیان کیا اور اس میں میں ذکر نہیں کر سکا۔ سو میرے عزیزو، جو پہلا چیپٹر جہاں پر فیصلہ کیا جاتا ہے، اگر آپ متی کی انجیل کو سٹڈی کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو وہاں پر بادشاہی پر زور دیا گیا ہے۔ 4 اناجیلوں کو 4 مسوں کے ساتھ، 4 جانداروں کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، اور پہلی انجیل جو ہے وہ شیر ببر کے ساتھ منسوب کی گئی ہے، اسے تشبیہ شیر ببر کے ساتھ دی گئی ہے، اس لیے کیونکہ وہاں پر آسمان کی بادشاہی پر زور دیا گیا ہے، اور میرے عزیزوں وہاں پر فیصلے ہوئے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کا جو مسا تھا، جو روح القدس تھا، وہ یوحنا
استباغی کے اوپر تھا، یوحنا بپتسمہ دینے والے کے اوپر تھا، وہ روح القدس سے معمور تھا، ماں کے پیٹ ہی سے۔ اس لیے جب ہم دیکھتے ہیں تو متی کی انجیل 3 باب میں جب اس کے پاس بہت سارے فقی فریسی آتے ہیں جو اپنے اندر بہت ساری تعلیمات رکھتے ہیں، جو اپنے اندر بہت سارا گمانڈ اور غرور رکھتے ہیں، جب اس کے پاس آتے ہیں تو میرے عزیزوں بڑی دلیری کے ساتھ یوحنا استباغی کہتے ہیں کہ اے سانپ کے بچوں، تمہیں کس نے جتا دیا کہ آنے والے غضب سے بچو؟ وہ اس مسا کے اندر تھے۔ اسی طرح ہم یسوع مسیح کو دیکھتے ہیں، سو وہ بڑی دلیری کے ساتھ منادی کرتے ہیں آسمان کی بادشاہی کی میرے عزیزوں، اور بڑی دلیری کے ساتھ ان پر وہ انگلی اٹھاتے ہیں جو اس وقت کی غلط تعلیم پھیلا رہے تھے، جو غلط رسم و رواج میں تھے، اور اسی لیے وہ مسا جو ہے شیر ببر کا تھا، دلیری کا مسا، کیونکہ وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع المسیح ہر چیز کی پرواہ کیے بغیر خدا کے کلام کو آگے رکھ رہے ہیں، اور شیر جب شکار کرتا ہے تو میرے عزیزو یاد رکھیے گا وہ کبھی اپنے شکار کی ہائٹ کو نہیں دیکھتا، اس کی موٹائی کو نہیں دیکھتا، اس کے بڑے بڑے سینگوں کو نہیں دیکھتا میرے عزیزو، وہ اپنے شکار کو دیکھتا ہے، وہ اپنے ایم کو، وہ اپنی منزل کو دیکھتا ہے، وہ اپنے ٹارگٹ کو دیکھتا ہے۔ اس لیے تو یہ خصلت جو ہے، یہ خوبی اس کی میرے عزیزو اسے کنگ بناتی ہے کہ اس کے اندر ایک دلیر جرت والا جگر ہے، اس کے اندر یہ خاصیت جو ہے اسے ایک منفرد بنا دیتی ہے کہ وہ اپنی ہر ایک چیز کو پیچھے چھوڑ کے وہ اپنے ایم کی طرف جاتا ہے۔ اس لیے تو آگے دشمن اس کا جو ہوتا ہے یا اس کا شکار جو ہوتا ہے، چاہے جتنا بڑی مرضی بڑا ہو میرے عزیزو، وہ ڈر جاتا ہے، کمزور پڑ جاتا ہے اس کے آگے، وہ خوف زدہ ہو جاتا ہے اس کی دلیری کو دیکھ کے۔ اس لیے ہم جب دیکھتے ہیں روت کو، جب اس نے فیصلہ لیا پہلے چپٹر کے اندر میرے عزیزو، اس نے کہا تیرا خدا میرا خدا، تیرے لوگ میرے لوگ، اس نے سب کچھ پیچھے چھوڑ دیا، وہ معبودوں کی طرف نہیں گئی، اس کا دل پیچھے اس کے رشتہ داروں کی طرف نہیں گیا، اس نے اپنی ذات بھوک چھوڑ دی، اس نے